قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 سورہ حجر۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اس شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں، تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہیں اور ابھرنے لگتی ہیں اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے کچھ بحثیاں کرتے ہیں، تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں۔ اس کے لیے دنیا میں خواری ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ کتنا برا ہے اس کا سرپرست، اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کر گزرتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا،
اور اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ایمان لانے والوں، یہودیوں، سابیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن پر عذاب حتمی ہو گیا ہے اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آتشی لباس آمادہ ہے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور کھالیں گل جائیں گے، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی، اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں
یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی قوم نوح نے اور قوم عاد اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ بس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے۔ پھر قابل فکر ہے کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کی، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر
बेकार पड़े हैं। क्या ये लोग जमीन पर चलते फिरते नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले हो जाते। हकीकतन आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब जल्दी तलब कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार के हां का एक दिन तुम्हारे शुमार के मुताबिक यकीनन 1000 बरस की तरह है। और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मोहलत देता रहा हूं जबकि वो जुल्म करने वाली थी, फिर मैंने उन्हें गिरफ्त में लिया और मेरी ही तरफ लौटकर आना है। कह दीजिए, ए लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ सरी तंबीह करने वाला हूं। बस जो लोग ईमान लाते हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी है। और जो लोग हमारी आयात के खिलाफ सही करते हैं कि हमको मखलूब करें, वो अहले जहन्नुम है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने ना कोई रसूल भेजा और ना नबी, मगर जब उसने कामयाबी की तमन्ना की तो शैतान ने उसकी आरज़ू में खलल अंदाजी की। लेकिन अल्लाह शैतान के खलल को नाबूद करता है। फिर अल्लाह अपनी आयात को मोहकम करता है, और अल्लाह बड़ा दाना हिकमत वाला है, ताकि शैतान की खलल अंदाजी को उन लोगों के लिए आजमाइश करार दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल जामिद हैं। और जालिम लोग यकीनन बहुत गहरे इनाद में मुब्तला हैं। और इसलिए भी है कि जिन्हें इल्म दिया गया है वो जान लें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से हक है। बस वो उस पर ईमान ले आए और अल्लाह के सामने उनके दिल नरम हो जाए। और अल्लाह ईमान वालों को यकीनन राह रास्त की हिदायत करता है। और काफिर लोग तो उसकी तरफ से हमेशा इसी शक में मुब्तला रहेंगे, यहां तक कि उन पर यकायक कयामत आ जाएगी या नामुराद दिन का अजाब उन पर आ जाएगा। उस रोज बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की होगी, वही उनके दरमियान फैसला करेगा। लिहाजा जो लोग ईमान ले आए और नेक अमाल बजा लाए, वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। और जो काफिर हुए और हमारी आयात की तकसीब करते रहे, बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब होगा। और जिन्होंने राह खुदा में हिजरत इख्तियार की, फिर वो मारे गए या मर गए, उन्हें अल्लाह यकीनन अच्छी रोजी से जरूर नवाजेगा। और रिज़्क़ देने वालों में यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन है। वो ऐसी जगह में उन्हें जरूर दाखिल फरमाएगा जिसे वो पसंद करेंगे। और अल्लाह यकीनन बड़ा दाना, बड़ा बुर्दबार है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स उतना ही बदला ले जितना सख्त बर्ताव उसके साथ किया गया था, फिर उस पर ज्यादती भी की जाए, तो अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा। बतहकीक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला है। ऐसा इसलिए है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। और ये कि अल्लाह बड़ा सुनने वाला, देखने वाला है। ये इसलिए है कि अल्लाह ही बरहक है, और उसके सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं वो सब बातिल हैं। और ये कि अल्लाह
بڑا برتر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان، بڑا باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں باحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہذا وہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں۔ آپ یقیناً راہ راست پر ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ بروز قیامت تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے؟ یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہے۔ یہ اللہ کے لیے یقیناً نہایت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ اس کے بارے میں یہ کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے، خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا، غالب آنے والا ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی برگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے
اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، وہی تمہارا مولا ہے، سو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔